کہانی کا عنوان چاہت کے رنگ باپول پہلی نظر کا جادو۔ علی حیدر ایک ایسا نام جو صرف حسن کا نہیں بلکہ کردار کا بھی نشان تھا۔ لمبا قد، گندمی رنگت، ہلکی سی داڑھی، گہری آنکھیں اور لبوں پر ہمیشہ ہلکی سی مسکراہٹ۔ لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی میں آرٹیکل لیکچرز کا طالب علم، جہاں وہ اپنی قابلیت اور شخصیت دونوں سے سب کو متاثر کرتا تھا۔ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا جب ماہم نے پہلی بار علی کو دیکھا۔ وہ لائبریری کے گوشے میں بیٹھا کسی کتاب میں گم تھا۔ ماہم نے اسے دیکھا اور جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ کسی ناول کا مرکزی کردار ہے جو حقیقت میں اس کے سامنے آ گیا ہو۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ماہم نے ہمت کر کے پوچھا۔ علی نے سر اٹھا کر دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور کہا، یقیناً علم کی جگہ پر کسی کا بھی حق نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا جملہ ایک دروازے کی طرح کھلا جس کے پار چاہت، احترام اور ایک خاموشی سی چھپی محبت کا راستہ تھا۔ ماہم کو علی میں صرف ایک خوبصورت چہرہ نہیں، ایک گہری سوچ، ایک شائستہ رویہ اور ایک دلکش عاجزی دکھائی دی تھی۔ اور یوں دو انجان راستے ایک لائبریری کی میز پر آ ملے۔ کہانی کا عنوان دوست کا ہاتھ ہو۔ دوست کا ہاتھ۔ علی اور ماہم کی دوستی دن بہ دن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے لمبے لمبے دن، کتابوں کی دنیا اور خوابوں کی باتیں ان کے درمیان ایک خاص بندھن بن چکی تھی۔ ماہم کے دل میں علی کے لیے کچھ خاص جذبات ابھرنے لگے تھے، مگر وہ ان جذبات کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی کے لان میں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ماہم کی کتاب سے نظر ہٹی اور علی کی طرف دیکھنے لگی۔ علی نے اپنی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دوستی کا مطلب ہے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ساتھ رہنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں۔ ماہم نے دل ہی دل میں کہا، کاش یہ ہاتھ کبھی چھوڑے نہ، اور اپنی ہمت جمع کر کے علی کا ہاتھ تھام لیا۔ علی نے چونک کر ماہم کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کو نرم انداز میں اس کے ہاتھ پر مضبوط کر دیا۔ دوست کا ہاتھ ہو تو زندگی میں کبھی تنہائی نہیں ہوتی۔ وہ لمحہ جو دو ہاتھ ایک دوسرے میں جڑ گئے، صرف دوستی نہیں بلکہ ایک انکہی محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ محبت کو ملا دے۔ یونیورسٹی میں ثقافتی میلہ لگنے والا تھا۔ رنگ برنگے جھنڈے، کہکوں کی گونج، روایتی لباس اور ہر طرف زندگی کا شور، مگر علی اور ماہم کے دلوں میں ایک الگ ہی خاموشی تھی، ایک خاموشی جو محبت کے پہلے احساس جیسی تھی۔ ماہم نے خوبصورت سفید فراق پہنا اور اس کی چپ آنکھوں میں کچھ کہنے کی خواہش چھپی ہوئی تھی۔ علی کرتا پاجامہ پہنے روایتی انداز میں مگر ہمیشہ کی طرح نفیس لگ رہا تھا۔ میلے کے شور میں علی نے ماہم کو ایک الگ گوشے میں لے جا کر کہا، ماہم، زندگی کا ایک میلہ ہے اور اگر اس میلے میں تم میرے ساتھ نہ ہو تو سب کچھ بے رنگ لگتا ہے۔ ماہم کی پلکیں لرزیں، جیسے آنکھوں میں سمندر تھم گیا ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، تو پھر محبت کو ملا دیں علی، میرے دل کے رنگوں کو اپنا نام دے دو۔ علی نے ہاتھ آگے بڑھایا، پکڑ لو یہ ہاتھ ماہم، یہ دوستی کی دیواریں اب محبت کی محل کی بنیاد بن چکی تھی۔ میں اس دن میلے کے ہنگاموں میں ان دونوں کے دلوں نے اپنی الگ دنیا بسائی، جہاں صرف ایک محبت تھی، ایک وعدہ اور ایک ساتھ جینے کا خواب۔
کئی دن گزر چکے تھے اس میلے کو، مگر اس دن کی باتیں علی اور ماہم کے دلوں میں کسی خوشبو کی طرح رچی بسی تھی۔ مگر ایک بات تھی جو ماہم کے دل میں بار بار آتی تھی۔ علی نے محبت کو تسلیم تو کیا، مگر وہ بات جو ہر لڑکی سننا چاہتی ہے وہ اب تک باقی تھی۔ آج ماہم کی سالگرہ تھی، پورا گروپ موجود تھا، کیک، تحفہ، ہنسی مذاق، مگر ماہم کی نظریں بس ایک شخص کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں، اور وہ تھا علی۔ علی تاخیر سے آیا، ہاتھ میں ایک سادہ سا تحفہ تھا، سب کے سامنے کچھ نہ کہا، بس مسکرایا۔ ماہم کے دل میں کچھ بجھ سا گیا تھا۔ شام کو سب جا چکے تھے، ماہم تنہا لان میں بیٹھی تھی۔ علی آ کر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے تھے، پھر علی نے آہستہ سے کہا، ماہم، تمہیں وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جو لفظوں سے کہیں زیادہ ہے، مگر اگر تم چاہو تو میں وہ ایک الگ بات بھی دے سکتا ہوں جو تمہارے دل نے مجھ سے مانگی ہے۔ ماہم نے آنکھوں میں نمی لیے سر جھکایا۔ علی، میں تم سے دعائیں مانگنا نہیں چاہتی، میں بس وہ یقین چاہتی ہوں جو تمہارے لبوں سے ہو۔ علی نے ماہم کا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا اور نرم آواز میں کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں ماہم، دل سے زندگی سے وہ اس زندگی کو تمہارے ساتھ گزارنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ لمحہ جو الگ بات سب کچھ کہہ گیا، نہ ساز، نہ ضرورت تھی، نہ الفاظ کی بارش کی، بس ایک سچ، ایک اقرار اور ایک مکمل سکون۔